حضور مفتی اعظم، وہ سیٹھ صاحب کہنے لگے کہ میرا دل کرتا ہے مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ میرے گھر میں رہے. شہزادہ اعلیٰ حضرت. لوگوں نے کہا حضور وہ چاہتا ہے. اللہ کے بندے دل نہیں توڑتے، نرمی ہوتی ہے نا، اور اس نرمی کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ اللہ والوں کو تکلیف دیتے ہیں. کہا کہ وہ چاہتے ہیں. فرمایا صحیح ہے، چلتے ہیں. رات اس کے گھر میں قیام کیا. اب آپ کو پتہ ہے مسافر کی تو اللہ نے نماز کم کر دی ہے، 4 رکعتوں والی کو 2 کر دی ہے، اللہ نے کم کر دی. اس نے کیا کیا، حضرت نے عشاء کی نماز اس کے گھر میں پڑھی تو اس نے تہجد کے لیے بھی پانی رکھ دیا. حضرت آرام سے سوئے رہے. سحری کا وقت ہوا، فجر کی اذان ہوئی تو حضرت اٹھے، وضو فرمایا، نماز پڑھی، ناشتہ کیا، روانہ ہو گئے. اس نے شور کرنا شروع کر دیا، اتنے بڑے ولی بنے پھرتے ہیں، 1.25 کروڑ آدمی مرید ہے تو تہجد تو پڑھی نہیں. علماء نے سمجھایا، علماء نے، کہ بھائی پہلی تو بات یہ ہے کہ تہجد تو آدمی گھر میں بھی نہ پڑھے تو اس پر اعتراض کرنا منع ہے، اس لیے کہ یہ نماز نفل ہے. تو آپ مسافر کے بارے میں یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ تہجد پڑھے گا، حالانکہ نبی کریم علیہ السلام کے غلام فرماتے ہیں ہم حضور کے ساتھ سفر کرتے تھے لیکن نبی پاک 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے. تو بھئی آپ مسافر پر پابندی لگا رہے. اس نے کہا جی نہیں، میں نے تعریف بڑی سنی تھی، انہیں تہجد پڑھنی چاہیے تھی. بھی تم نے تعریف سن لی تھی تو اس کا معنی یہ تھوڑی ہے کہ اب وہ سفر کے اندر سوئیں گے نہیں، وہ آرام نہیں کریں گے، اب لوگوں کی تعریفوں پر بھی پورا اترتے رہیں گے. وہ ہر وقت یہ دیکھتے رہیں گے کہ تعریف سن لی ہے تو وہ بیچارے لٹکے ہی رہیں گے، سوئیں گے نہیں، کھائیں گے نہیں. اس نے بڑی بے ادبی کری. لوگوں نے سمجھایا. کسی نے حضور مفتی اعظم سے بھی کہا. رب کریم کے بندے کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا. فرمایا میری ذات پر اگر کوئی اعتراض ہوتا تو میں اسے ضرور قبول کرتا، لیکن اس نے ظلم یہ کیا ہے کہ جو اعتراض بنتا نہیں تھا، جو اعتراض تھا نہیں، وہ اس نے مجھ پر کرنا شروع کر دیا. جو چاہیے نہ تھا، جس کی شریعت ہی گنجائش نہ دیتی تھی، وہ والا شکوہ اس نے کیا. اس کو ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا. بہرحال اللہ اس کا بھلا کرے. بہت بڑا سیٹھ تھا، بہت بڑا رئیس تھا، بہت بڑا مالدار تھا، بڑے ڈیرے چلتے تھے، بڑا کچھ ہوتا تھا. پھر چند دن ہی گزرے کہ حالات خراب ہونے لگے، معاملات بگڑنے لگے، اور پھر اتنی بری حالت ہوئی کہ مانگنے پہ آ گیا. پھر کسی نے کان میں سمجھایا کہ ابھی وقت ہے، اللہ سے ڈر جا، ابھی وقت ہے، رب کریم سے ڈر جا، جا کے معافی مانگ لے. جب حضور مفتی اعظم کے دروازے پہ آیا نا، آ کے سامنے کھڑا ہوا تو حضرت فرمانے لگے تو نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، پر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میں نے اسے معاف کر دیا ہے، تو بھی اسے معاف فرما دے. میں دعا کرتا ہوں. پھر کچھ وقت گزرا تو حالات بدل گئے، ماحول صحیح ہو گیا. کبھی بھی کسی مومن کا بغض نہ رکھے، کسی مومن کا. اور پھر اگر وہ عالم ہو، اور پھر اگر اللہ کا ولی ہو، پھر اس سے آگے بڑھ کر اگر وہ رسول اللہ کا غلام ہو، صحابی ہو، اور پھر اس سے بڑھ کر اگر اہل بیت نبوت میں لوگ شامل ہوں، اپنے دل پر پہرا لگائیں. یاد رکھیں کسی جگہ، کسی مقام پر بھی، کسی جگہ بھی مومن کے سینے سے کدورت اور عداوت نہیں چھلکنی چاہیے. مومن تو میٹھی زبان والا، کھلے دل والا، پیار والا ہوتا ہے. اخلاق حسنہ کی دولت اللہ نے اسے دی ہوتی ہے، وہ تو محبتیں بانٹتا ہے، اس لیے کہ محبت والے رسول کا ماننے والا ہے. اور پھر محمد عربی کا خاندان، پھر رسول اللہ کا خاندان، ان کے بارے میں بات کرنا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھنا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا جو شخص ہم سے بغض یا حسد کرے گا، یعنی امام حسن فرماتے ہیں حضور نے فرمایا تھا جو ہم سے یعنی اہل بیت نبوت سے جو حسد اور بغض کرے گا، تو فرمایا وہ قیامت کے دن میرے حوض کوثر پہ نہ آئے. یار عجیب بات ہے، میرے حسن سے بغض رکھے، میرے حسین سے بغض رکھے، میری فاطمہ سے بغض رکھے، میرے علی سے بغض رکھے، اور پھر یہ امید رکھے کہ میں اپنے ہاتھوں سے اسے جام کوثر پلاؤں. فرمایا وہ نہ آئے. ایسا نہ ہو کہ وہ کوثر کا جام پینے آئے اور اسے آگ کے انگارے نصیب ہو جائے. یہ خود امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے. گویا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان سے بغض رکھنا، اہل بیت نبوت سے بغض رکھنا. اور مستدرک میں تو جو حدیث ہے وہ بڑی عجیب ہے، بڑی عجیب ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، سن لینا، اور یہ جو حدیث ہے نا، یہ میرا خیال ہے راٹھ لینی چاہیے، یہ مستدرک میں موجود ہے، راٹھ لینی چاہیے. میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص بیت اللہ شریف کے ایک کونے میں اور مقام ابراہیم کے درمیان نماز پڑھے اور ہر وقت کثرت کے ساتھ روزے رکھے، یعنی عام جگہ پہ نماز نہ پڑھے، بیت اللہ شریف جا کے مقام ابراہیم پہ نماز پڑھے اور روزے بھی کثرت کے ساتھ رکھے،
اور پھر حضور فرماتے ہیں میرے اہل بیت نبوت کے بغض اور دشمنی پہ مر جائے جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ رکھے سنبھال کے اپنی نمازیں، چاہے بیت اللہ میں پڑھی ہوں، رکھے سنبھال کے اپنی نمازیں، چاہے اس نے خانہ کعبہ میں ادا کی۔ اس لیے بریلی کے امام نے کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ان سے پیار کرے۔ رسول اللہ کے خاندان، ایک کسی شاعر نے ایک جملہ کہا، اس نے بڑا ہی شاندار کہا، اس نے کہا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگ۔ صحابہ سے، اہل بیت سے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرب کے لوگوں سے بھی بغض نہ رکھنا۔ ترمذی میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، گویا حضور فرما رہے ہیں میں بھی تو عربی ہوں نا، میری برادری سے، میرے قبیلے سے، میرے علاقے والوں سے بغض نہ رکھنا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے جس نے اہل عرب سے بغض اور کدورت رکھی وہ میری شفاعت میں داخل نہیں ہوگا، میں اس کی سفارش نہیں کروں گا قیامت کے دن۔ جس نے اہل عرب سے بغض رکھا، دیکھیں نا، وہ تو میرے رسول اللہ کا قبیلہ ہے، وہ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اہل عرب سے کبھی بھی بغض نہ رکھے، کبھی بھی۔ اور فرمایا اس لیے نہ ان سے بغض رکھو، اس لیے نہ بغض رکھو، فرمایا اس لیے نہ بغض رکھو کہ میں بھی عربی ہوں، اور اس لیے اہل عرب سے بغض نہ رکھو کہ قرآن مجید بھی عربی میں نازل ہوا، اور اس لیے بھی عربیوں، یہ حضور فرما رہے ہیں، فرمایا اس لیے بھی عربیوں سے بغض نہ رکھنا کہ جنت میں جب تم جاؤ گے تو اہل جنت کی زبان بھی عربی ہوگی، تو لہٰذا ان سے بغض نہ رکھو، ان سے کبھی بھی عداوت نہ رکھو اہل عرب کے ساتھ، ان کے ساتھ پیار کرو، اس لیے کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کی قوم، ان سے محبت کرو۔ پھر تھوڑا آگے بڑھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سارے لوگوں میں بڑی خوفناک غلطیاں ہیں، لیکن ہم نے کبھی بھی دین کے عالم سے بغض نہیں رکھنا، عداوت نہیں کرنی، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا تو عالم بن جاؤ، یا علماء کے شاگرد بن جاؤ، یا علماء کے پاس بیٹھنے والے بن جاؤ، اور یا علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ فرمایا پانچویں نہ بننا، یا عالم بن جاؤ، یا علماء کے شاگرد بن جاؤ، یا علماء کے پاس بیٹھنے والے بن جاؤ، یا علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ فرمایا پانچویں نہ بننا، نقصان اٹھاؤ گے، پانچویں نہ بننا۔ پانچواں کون ہوتا ہے؟ علماء سے بغض رکھنے والا۔ فرمایا پانچویں نہ بننا، نقصان اٹھاؤ گے۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں جس نے کسی عالم سے صرف اس لیے بغض رکھا کہ وہ عالم ہے، وہ دین کا عالم ہے، تو فرماتے یہ تو ویسے ہی کفر ہے۔ کچھ لوگ فٹافٹ بات کر دیتے ہیں نا جی، چھوڑیں جی ان کو کیا پتا، فقط اس لیے بغض رکھا کہ وہ عالم ہے، یہ تو صریحاً کفر ہے، یہ تو اس نے دین کی حدوں کو توڑا ہے۔ کبھی بھی علماء کے ساتھ بغض نہ رکھے، عداوت نہ پیدا کرے۔ اور پھر اگلی بات کروں تو کسی نے اگر اللہ کے ولی سے ہی بغض رکھ لیا تو معاملہ دور نکل گیا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رب فرماتا ہے جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، اس کو جنگ کرنی پڑی۔ یعنی اللہ کے ولی کے ساتھ اس نے عداوت رکھ لی، اللہ کے ولی کے ساتھ، فرمایا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے شہزادے، بڑے کامل ولی تھے اللہ کے، یعنی ایسا شخص کہ جس کو لوگوں نے کہا کہ ان کی تو شکل بھی سرکار غوث اعظم سے ملتی ہے، ہم شبیہ غوث اعظم کہا گیا، ایسا شخص کہ جہاں بیٹھ جائیں وہیں مجمع لگ جائے۔ 1.25 کروڑ آدمی حضرت کا مرید تھا، 1.25 کروڑ، اور ان مریدوں میں عام لوگ نہیں، بڑے بڑے شیخ الحدیث، شیخ القرآن، وقت کے اجلا علماء نے آپ سے بیعت فرمائی۔ ایک دفعہ ایک سفر میں تھے تو ایک سیٹھ صاحب نے کہا کہ حضرت صاحب میرے گھر میں بھی رکیں۔ کچھ لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ دین جو آدمی بیان کر رہا ہے نا، سارے دین پہ اسی بیچارے نے عمل کرنا ہے، وہ نہ دائیں بائیں ہٹے، ہمیں آزادی ہے، ہمارا جو دل کرے گا ہم کریں گے۔ بھائی آپ کو دیکھنا چاہیے، وہ بیمار بھی ہو سکتا ہے، کچھ جگہ پہ مجبور بھی ہو سکتا ہے، اور کچھ جگہ پہ شریعت نے اسے گنجائش دی ہے، شریعت اسلامیہ نے گنجائش دی ہے۔ عالم اگر ساری رات عبادت کرے گا، اسے کرنی چاہیے، ساری رات اگر عبادت کرے گا تو مسائل دینیہ کون بتائے گا؟ رات کو مطالعہ کون کرے گا؟ لوگوں کے لیے کون اسباب پیدا کرے گا؟ بہت سارے علماء کو بہت زیادہ سکون دینے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ بہت ساری چیزوں سے
بالکل بری ہو کر دین کے بارے میں ریسرچ کر سکیں، لیکن لوگ ہیں کہ وہ اعتراض کرتے ہیں،